الحمد لله الذي حمده نور وذكره طهور والصلاة والسلام على سيد كل طيب طاهر وعلى آله وأصحابه الأطائب الأطاهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. الحاوی للفتاوی کتاب کا نام ہے. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت کو پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. آپ سارے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ الحمدللہ. سخی کے عرس کی محفل ہے. چہرے پر مسکراہٹ لے کر آئے. چلے چہرے پر ایک مرتبہ مسکراہٹ لے کر آئے اور ایک مرتبہ سارے مل کر سبحان اللہ کہیں. تھوڑا جاگ کر بیٹھے تاکہ پتا چلے الحمدللہ سنی عرس اس طرح مناتے ہیں. سنے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت کو پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اب یہ پھل کھائے گا کون؟ ہے جنت کا پھل. ہر ایک کی تمنا، ہر ایک کی آرزو کہ یہ پھل مجھے مل جائے. لیکن مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا یاکلوا الا من اکثر من صلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ سن کر تو ویسے ہی سبحان اللہ کہیں گے، مولا کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ مبارک سن کر بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. سنے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ پھل کون کھائے گا؟ آپ فرماتے ہیں یہ پھل ہر جنتی نہیں کھائے گا بلکہ اسے کھائے گا وہ جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑے گا. کیا ارادہ ہے پھر سخی کی آج کی اس بابرکت اور مقدس عرس کی محفل سے آج نیت نہ کر لیں کہ انشاءاللہ آپ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے. آئے ابھی سے اس کا آغاز کرتے ہیں. بابا سے بلند، اتنی بلند آواز ہونی چاہیے کہ باہر سے گزرنے والے کو بھی پتا چل جائے اس محفل میں بیٹھنے والا بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک شخص دنیا کا دیوانہ نہیں، مصطفیٰ کریم کا دیوانہ ہے. بڑے بابا سے بلند، ڈر باہر، خوف باہر، جھجک باہر، حضور کے دیوانے ملنگ بن کر درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرق خیراور. یا شبیر یا شبر لخمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. کنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی حمد و ثنا
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین ذی احتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی اس بابرکت پر رونق پر نور عرس سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی اولاد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کہ اس مبارک عرس کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ والوں کی شان و عظمت کو علم کی برکات کو سننے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو آج کے اس ذکر کی محفل سے خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد پیش کروں گا قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت محبوب اہل سنت پیر الحاج محمد گلشن الہی قادری چشتی فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم الشان عرس سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالی حاجی صاحب کے علم و عمل میں عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج کی محفل مقدسہ جہاں عرس کی محفل ہے وہیں پر یہ محفل مبارکہ دستار فضیلت یعنی وہ وقت کے جب طلباء نے اپنی محنت کاوش کرتے ہوئے درجات کو مکمل کیا اور پڑھتے پڑھتے دورہ حدیث شریف اور پھر اس کے بعد سند فراغت جب حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑی عید کا دن وہ ہوتا ہے کہ جب علماء ان کے سر پر دستار باندھتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ 5 علماء کرام کے سروں پر علماء کرام دستار فضیلت سجائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ تمام طلباء کے علم و عمل میں فضل و کمال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ بے شک مبارکباد کے مستحق ہیں پیر الحاج گلشن الہی قادری صاحب کہ جو اس ادارے کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زہیب برکاتی عطاری قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ اس ادارے میں تدریس فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے علم و عمل میں فضل و کمال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وقت چونکہ مختصر ہے 2 باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ کلام انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ رب فرما رہا ہے اے ایمان والو۔ اب ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو سارے دین باطل کا رد کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کا اقرار کرتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے۔ حضور جو لائے ہیں ان تمام کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں 2 کام کرنے ہیں، ایک اللہ سے ڈرنا ہے، دوسرا سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، ہم سب سے ہے۔ ڈرنا رب سے ہے۔ حضرات محترم، ہم چونکہ جس دور میں رہتے ہیں وہاں ایک فلاسفر کے زمانہ ہے۔ فلاسفر کہتے ہیں کہ یہ جو ڈر ہے نا، خوف، یہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ جب بندہ کسی سے ڈرتا ہے نا اور ڈرنے کی عادت بن جائے تو بندے کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ ہر ایک سے ڈرنا، کبھی وہ ترقی نہیں کر سکتا، کبھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ ڈر دنیا کا ہے۔ جو بندہ رب سے ڈرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو بندہ ڈرتا ہے رب پھر اسے کسی سے ڈرنے نہیں دیتا ہے۔ ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ کون؟ جو رب سے ڈرے۔ اور پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی، جو رب سے نہیں ڈرتا، فرمایا پھر ساری دنیا سے وہ ڈرتا ہے، اس سے کوئی نہیں ڈرتا ہے۔ آج ہم خود دیکھ لیں نا، بڑا سیٹھ آ جائے ڈر جاتے ہیں، بڑا تاجر آ جائے ڈر جاتے ہیں نا، روب میں آ جاتے ہیں اس کے پیسے اور دولت کی۔ اگر کوئی وزیر آ جائے اس کا پروٹوکول دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں
جب بولنے پر آتے ہیں تو سامنے بڑے سے بڑا حکمران اور طاقتور ہی کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم حق بولنے سے ڈرتے نہیں، کیونکہ ہم دنیا سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم اپنے رب کائنات سے ڈرتے ہیں۔ جو رب سے ڈرے انعام اسے ملتا ہے۔ رب سے ڈرنے والا کتنا بڑا انعام پاتا ہے، سنیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہے جس کا دل، سنیے گا کتنا بڑا انعام ملتا ہے جو رب سے ڈرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑا کرتے ہیں۔ یہ ہے جس کا دل اللہ کے خوف سے لرزے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث مقدسہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، بلکہ رب فرماتا ہے میں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ آگے جملہ سنیں، رب کائنات کا جملہ ہے، رب کائنات کا فرمان ہے، حضور اپنے الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے انعام کیا ملتا ہے؟ رب فرماتا ہے میں اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہوں۔ امام غزالی علیہ رحمہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، کسی عورت پر فریفتہ ہوا، دیوانہ ہوا، گناہ کرنا چاہتا تھا، اسے موقع نہ ملا۔ ایک مرتبہ اس کا پیچھا کرتے کرتے جنگل میں چلا گیا۔ جب وہ جنگل میں گیا نا تو اس کے دل میں گناہ کا اظہار اور مزید ابھرا اور چاہا کہ گناہ کر لوں۔ کہتے سارے قافلے والے سو گئے۔ جب سارے قافلے والے سو گئے نا، اب کیا ہوا یہ کہ وہ بندہ جو گناہ کرنا چاہتا تھا وہ عورت کے پاس جاتا ہے، اور عورت کے پاس جا کر کہتا ہے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، تجھ سے گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت تھی بڑی سمجھدار، اس عورت نے کہا دیکھو سارے قافلے والے سو گئے۔ اس نے کہا سارے سو گئے۔ کہا جاؤ جا کر پھر دیکھو سو گئے۔ اس نے کہا سارے سو گئے ہیں۔ کہا جاؤ جا کر دیکھو سارے غافل ہیں۔ اس نے کہا سارے سو بھی گئے ہیں، سارے ہم سے غافل بھی ہیں۔ اگلا جملہ سنے اس عورت کا، وہ عورت کہتی ہے یہ سارے قافلے والے سو گئے ہیں، سب ہم سے غافل ہیں، لیکن جس رب کے ہم بندے ہیں نا وہ رب سونے سے پاک ہے۔ جس رب کے ہم بندے ہیں وہ رب غافل ہونے سے پاک ہے۔ فرمایا وہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا ہے، بس اس کے جب یہ کانوں میں آواز آئی خوف پیدا ہوا، اٹھا جانے لگا۔ جب وہ جانے لگا نا جاتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھر پہنچا، گھر پہنچ کر رونے لگا۔ کچھ دن گزرے اس کا انتقال ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کسی نے اس سے پوچھا بتاؤ نا رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہتا ہے تم مجھ سے پوچھتے ہو میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھتے نہیں ہو کہ رب نے مجھے ہرا سوٹ پہنایا ہے؟ کہ بتاؤ نا رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو میں باغات میں ٹہل رہا ہوں۔ بتاؤ کیا کیا رب نے تمہارے ساتھ؟ کہتے ہیں میرا رب اتنا کریم ہے، بس ایک مرتبہ اس کے خوف کی وجہ سے میں نے گناہ کو چھوڑا تھا، میرے رب نے میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ یہ میرا کریم رب ہے۔ رب سے ڈرنا چاہیے۔ آج گناہ کرتے ہوئے اینڈرائڈ سیٹ کا دور ہے نا، آج تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ آج ہم موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں شاید برابر والا نہیں جان رہا۔ ہم دروازہ بند کر کے گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے حیا آتی ہے، لوگوں سے خوف آتا ہے۔ ذرا غور کریں نا، اگر کل بروز قیامت رب نے ہم سے پوچھ لیا کہ بندے لوگوں سے ڈرتا تھا، لوگوں سے تجھے حیا آتی تھی، مجھ سے نہیں ڈرتا تھا، مجھ سے حیا نہیں آتی تھی، بتاؤ کہاں جا کر چھپیں گے؟ آؤ آج سچے دل سے نیت کرتے ہیں۔ سخی کے دربار پر بیٹھ کر نیت کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ سخی کے صدقے رب تعالی ہماری اس نیت پر ہمیں استقامت عطا فرما دے۔ نیت کریں انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے، خطاؤں سے بچیں گے۔ کچھ دیکھنا ہو، کچھ کرنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، پاؤں اٹھانے سے پہلے ہم پہلے یہ سوچیں گے کہ یہ کام کرنے سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض۔
اگر ناراض ہوگا وہ عمل مجھے کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو چھوڑ دوں گا، کہ رب جو میرے رب کو نہیں پسند نا وہ عمل مجھے نہیں پسند ہے، اور ایک عمل وہ ہے جو رب کو پسند ہے، مجھے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو لیکن میں وہ کروں گا اس لیے کہ وہ میرے رب کو پسند ہے۔ آگے رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بس گفتگو ختم، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں سچوں کے ساتھ ہونے سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، صحبت کچھ اثر نہیں رکھتی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب حکیم الامت ہے۔ حکیم وہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی باتیں بھی آسانی کے ساتھ ایک لفظ میں سمجھا دیتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دیکھو جب ہم بائی پاس یا ہائی وے کا سفر کرتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جب ہم بائی پاس اور ہائی وے کا سفر کرتے ہیں، کھڑکی کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، اب جیسے وہ ہوا کا جھونکا آتا ہے اس میں سے خوشبو آتی ہے، کچھ آگے چلے تو ایک اور ہوا کا جھونکا آتا ہے اس میں سے بدبو آتی ہے۔ کیا فرق؟ ہوا تو وہ بھی تھی، ہوا یہ بھی ہے، لیکن ایک ہوا سے بدبو ایک ہوا سے خوشبو، وجہ کیا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جس ہوا سے بدبو آتی ہے نا وہ ہوا کچھ دیر صرف کیچڑ کی صحبت میں رہی، صرف گندگی کی صحبت میں رہی ہے، اس ہوا نے اپنے اندر بدبو کو لے لیا ہے، ساری فضا کو بدبودار کر دیا ہے، اور جس ہوا سے خوشبو آتی ہے وہ ہوا کچھ دیر کے لیے بس پھولوں کے ساتھ رہی ہے، پھولوں کی صحبت کو اختیار کیا ہے، اس پر ایسا رنگ چڑھا ہے وہ خود بھی خوشبودار ہو گئی ہے، اس نے ساری فضا کو بھی خوشبودار کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک ہوا کو صحبت پھول سے مل جائے، وہ خود بھی خوشبودار ہو جائے اور سارے معاشرے کو خوشبودار کر دے، تو پھر اس بندے کا کیا عالم ہوگا کہ جس بندے کو صحبت اللہ کے ولی سے مل جائے، کیوں نہ وہ بھی خوشبودار ہو جائے گا اور وہ بھی معاشرے کو خوشبودار کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے اور جو باتیں قابل عمل ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔